کسی بھی ملک کی فنی تعمیر کا ورثہ اس کا اثاثہ ہوتا ہے۔ یہ ورثہ مختلف عوامل کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ ان عوامل میں ثقافت، مذہب، تہذیب اور تاریخ یہ سب شامل ہے۔ پاکستان کی فنی تعمیر کے ورثے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ان تمام عوامل کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ثقافت، مختلف مذہب، تہذیب اور تاریخ پر مبنی قدیم فن تعمیر کا یہ خوبصورت ورثہ ایک گلدستے کی صورت پاکستان کا فخر ہے۔ دنیا بھر سے سیاحی ثقافتی ورثے کو تاثیر کرنے پاکستان آتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام عوامل پر غور کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا فن تعمیر منفرد کیسے ہے۔ نمبر 1، ثقافت۔ حویلی سوجن سنگھ کی سحر انگیز داستان۔ پاکستان کے مختلف شہروں کی تنگ گلیوں میں آپ کو پاکستان کی ثقافت کی اعلیٰ مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہی تاریخی شہروں میں ایک شہر راولپنڈی بھی ہے۔ شہر راولپنڈی کے باڑہ بازار کے تنگ گلیوں کے بیچوں بیچ واقع حویلی سوجن سنگھ پرانے دور میں حویلیوں کی تعمیر کا رواج ہوا کرتا تھا اور حویلیوں میں رہنا ثقافت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ حویلی میں سوجن سنگھ بھی اس دور فن تعمیر کا حسین دیوانے تھے۔ یہ حویلی رائے بہادر سوجن سنگھ نے 1853 میں اپنے خاندان کی رہائش کے لیے بنائی تھی۔ یہ ایک 4 منزلہ عمارت ہے جس کی کل 45 کمرے ہیں جو شام میں بڑے بڑے چراغوں اور فانوسوں سے جگمگ کرتی ہے۔ اس کی چھت، فرش اور کھڑکیوں پر لکڑی کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ لکڑی اور مڈگارڈ کے سہارے بنی چھت پرانے طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ حویلی 24,000 مربع فٹ کے رقبے پر محیط ہے۔ عرف عام میں مشہور حویلی سوجن سنگھ حویلیوں میں رہائشی پذیر ہونے کی ثقافت بھی زندہ مثال ہے۔ نمبر 2، مذہب۔ کٹاس راج مندر جو ہے ایک دلکش مذہبی مقام ہے۔ کٹاس راج مندر یا عرف عام میں مشہور قلعہ کٹاس راج پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چکوال کے قریب واقع ہے۔ اس قلعے کا فن تعمیر اپنی مثال آب ہے۔ یہ قلعہ کئی مندروں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملحقہ ہے۔ اس قلعے کے عین مرکز میں ایک خوبصورت تالاب ہے جس کا پانی قریبی دریا سے آتا ہے۔ اس کی تاریخ 900 سال پرانی ہے۔ قلعہ کٹاس کی راج فن تعمیر نہایت منفرد ہے۔ یہ قلعہ پہاڑی نہیں بلکہ سیدھی زمین پر بنایا گیا ہے اور اس طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے کہ اس کے بیچ میں پانی کی جگہ آسانی سے بن سکے اور اس بات کا بھی خاص دھیان رکھا گیا ہے کہ پانی کی موجودگی سے آس پاس موجود مندروں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پرانے دور کے پتھروں سے تعمیر کیے گئے یہ محل کا مندر آنکھوں کو خراب پیلے لگتے ہیں۔ مذہبی ورثے کے اس کمال فن تعمیر کی انفرادیت کا لاجواب ہے۔ نمبر 3، قندھار تہذیب جو لے جائے ماضی کے چکروں میں۔ قندھار تہذیب کی کم و بیش 3000 سال پہلے پانی جاتی تھی۔ اس کا تعلق شہر تکشاشیلا یا ٹکسلا سے تھا جو بعد میں ٹکسلا بن گیا۔ یہ تہذیب مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا منبع ہے۔ ٹکسلا میں قندھار تہذیب کے حوالے سے مختلف مقامات ہیں جو دلچسپی کے حامل ہیں۔ خان پور غار میں آپ کو 4 مختلف مذاہب کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بیر مونڈ کی دیواریں پتھروں کی بنی ہیں۔ اس میں گھروں کی بنیادوں اور گلیوں کے آثار آپ کو ملیں گے۔ یہ حصہ شہر کی شہری آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ سرخاب کا علاقہ گھروں اور مندروں کی باقیات کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کا فن تعمیر پرانی مغربی تہذیب کی قندھار تہذیب پر اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹکسلا شہر آپ کو بدھ مذہب سے متعلق بے شمار جگہوں کی سیر کرواتا ہے۔ الغرض قندھار تہذیب کے فن تعمیر کا اگر عظیم شاہکار دیکھنا ہو تو ٹکسلا کا رخ کیجیے۔ نمبر 4، بادشاہی قلعہ ایک خاص تاریخی ورثہ۔ بادشاہی قلعہ مغلیہ دور کا ایک خاص تاریخی ورثہ ہے۔ یہ قلعہ مغلیہ دور کی تعمیر کی عظیم مثال ہے۔ بادشاہی قلعے کے 2 داخلی دروازے ہیں، اکبری دروازہ اور عالمگیری دروازہ۔ اس کے اندر بے شمار باغ موجود ہیں۔ مغلیہ حکومت کے مختلف ادوار میں قلعے کے اندر خوبصورت تعمیرات وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ ان تعمیرات میں دولت خانہ، خاص عوام مکتب خانہ، کالا برج، لال برج، مسجد مریم زمانی بیگم، شیش محل، شاہ برج، سفید موتی مسجد، عالمگیری دروازہ وغیرہ شامل ہے۔ قلعے کی دیوار خاصی چھوٹی اور موٹی بنائی گئی تھی۔ اس کی مضبوط بنانے کے پیچھے یہ مقصد کا فرما تھا کہ اگر کوئی دشمن باہر سے حملہ آور ہو تو مضبوطی
دفاع کے طور پر قلعے کی دیوار پہلے سے موجود ہو۔ قلعے کے اندر کی عمارت بادشاہوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ اندر موجود خوبصورت باغ ماحول کو فروغ و تازگی بخشتی ہے۔ اس قلعے کی دیواریں گرمیوں میں نہایت گرم ہوتی ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے مغل دور کے شاہکار کا رخ اگر کرنا ہو تو بادشاہی قلعے کا رخ ضرور کیجیے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پاکستان فن تعمیر کے حوالے سے انفرادیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ثقافتوں میں دلچسپی رکھنے والے سیاح دنیا بھر سے پاکستان آتے ہیں اور منفرد اور خوبصورت فن تعمیر کا دلچسپ وراثت دیکھ کر وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے۔